Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सूरह अल बकरा की आयत नंबर 200 और 201 और 202 तीन 200 से लेकर 202 तक जबरदस्त। फमिनन नासी मन यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया, और लोगों में ऐसे भी हैं जो सिर्फ यही दुआ करते हैं, अल्लाह हमें दुनिया ही में अता कर दे, दुनिया ही में अता कर दे। वमा लहु फिल आखिरति मिन खलाक, तो ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। बोले आज़ु बिल्लाह। वमिनहुम मन यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, और लोगों में ऐसे लोग भी हैं जो यूं दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें इस दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। उलाइक लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, ऐसे लोगों को हिस्सा मिलेगा उनके उन अमाल का जो उन्होंने कमाए होंगे। यानी अमाल फिर भी करने पड़ेंगे, खाली दुआ से काम नहीं चलेगा। ये देख ले, साथ साथ क्लियर किया, खाली दुआ में नहीं काम चलना। उलाइक लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, जो उन्होंने कमाया है, जो अमाल किए हैं, उनका हिस्सा अल्लाह ताला उनको देगा। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। तो ये हमें सिखा दिया गया कि मुमिन ने दुआ किन अल्फाज में मांगनी है। क्या मांगनी है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको 4 हदीसें, और चारों ही बुखारी और मुस्लिम से जबरदस्त अहादीस हैं, ईमान ताजा करने वाली। और इसमें आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि ये जो आयात हैं और ये जो अहादीस बुखारी और मुस्लिम की, ये भी जबरिया का रद्द करती हैं, जो कहते हैं कि जो कुछ तकदीर में लिखा वही होना है, हम कुछ नहीं कर सकते। उनके रद्द में है। भाइयों मुझे बताओ, अगर यही मामला हो तो दुआ का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। हम जो इतनी लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं, फर्ज नमाज के बाद 18 अज़कार करते हैं, सुबह शाम के 26-27 अज़कार करते हैं, तो ये हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? अगर इसका कोई फायदा नहीं होना, दुआ की कबूलियत नहीं होनी, और जो तकदीर में लिखा है वही होना है, तो फिर दुआ का तो कंसेप्ट सिरे से ही खत्म हो जाएगा। यानी इस्लाम में अद्दुआ वल इबादा जो कहा गया, जामिया तिर्मिज़ी में सही हदीस है, दुआ ही तो इबादत है। और कुरान पाक में बार बार ये बात रिपीट हुई, दुआ मांगो, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मैं मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं दुआ कबूल करने वाला हूं। ये सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा अगर हम जबरिया को सही मान लें, जो कहते हैं कि जी जो अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया वही होना है, इंसान कोशिश कोई नहीं कर सकता। नहीं, दुआ का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है और बड़ा स्ट्रांग कॉन्सेप्ट है। आज उसमें गुफ्तगू का टाइम नहीं। मसला नंबर 82 है मेरा, दुआ की अहमियत के ऊपर, सुन्नत अज़कार के ऊपर, अस्माए आजम क्या है, दुआ की कबूलियत के लिए कौन से अस्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाए हैं। जिसे शौक हो तो वो मसला नंबर 82 देख सकता है। यहां पर मैं 4 अहादीस इस कॉन्टेक्स्ट में बयान कर देता हूं। पहली हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। बुखारी में 6389, मुस्लिम में 6840। अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर दुआ यही हुआ करती थी, आप कोई और दुआ मांगे या ना मांगे, ये दुआ जरूर मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तशहुद में भी एंड पे और फर्ज नमाज के बाद भी हमने अज़कार वाले कार्ड में ये डाली हुई है दुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा भी साथ लगा लेते थे। तो ये अहादीस से साबित है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, ऐ रब हमारे, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और आखिरत की सबसे बड़ी भलाई व क़िना अज़ाबन नार, दोज़ख के अजाब से हमें बचा ले। इसमें जो मौलवियों ने ऐड कर दिया वकीना अज़ाबल कब्री, वकीना अज़ाबल हशरी, ये बिल्कुल फैब्रिकेशन है। कुरान में भी दुआ यही है, हदीस में भी यही है, और उनको पता नहीं है बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है जिसका मफहूम है कि जो मर गया उसकी आखिरत कायम हो गई। तो मरते ही आखिरत शुरू हो जाती है, कब्र भी आखिरत में दाखिल है। ये बड़ी जामे दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। तो आखिरत कब्र से लेकर जन्नत में पहुंचने तक ये सारी आखिरत की कैटेगरी में फॉल करती है बुखारी और मुस्लिम की अहादीस की रोशनी में। दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, जबरदस्त हदीस दुआ के एतबार से कि सिर्फ दुआ नहीं बल्कि नेक अमाल भी साथ करने हैं। बुखारी में 5986, मुस्लिम में 6524 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि अल्लाह उसका रिज्क फराग कर दे और उसकी उम्र लंबी कर दे। अब अगर ये तकदीर के मामलात है तो ये बात क्यों की जा रही है? अगर रिज्क मखसूस है
اور عمر بھی مخصوص ہے. جو چاہے کہ اللہ اس کا رزق فراخ کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اب دیکھ لیں حقوق العباد کی کتنی امپورٹنس ہے. یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، وہ اپنی جگہ. صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دے گا اور اس کی عمر بھی لمبی کر دے گا. اس میں پھر محدثین نے بڑا کلام کیا کہ اس سے مراد کیا ہے. وہ کہتے ہیں عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی رزق میں برکت ڈال دے اور اسی عمر میں اس کے لیے برکت ڈال دے. بڑی چھوٹی سی عمر میں اللہ اسے بہت بڑا کام لے لے. جیسے امام نووی کی عمر صرف 45 سال ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کام اتنا بڑا کیا ہے کہ 100 سال کی زندگی میں بھی کوئی نہیں کر سکتا. جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی، آج سے تقریباً سمجھ لیں آپ 800-900 سال پہلے کی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کی تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہو کہ بندہ مجھ سے دعا کرے گا اور اس دعا کی برکت سے میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دوں گا. یہ اللہ نے رولز بنا دیے. وہ تو ایک جنرل رول ہے، تقدیر میں نہ بھی لکھا ہو، قرآن میں تو لکھا ہے ادعونی استجب لکم، میں میرے بندے مجھ سے مانگ، میں دعا قبول کرنے والا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے متعلق تو آپ فرمائیں میں بالکل تمہارے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ کامیاب ہوں گے. ون وے ٹریفک نہیں ہے. دودھ پینے والا مجنو نہیں، اللہ کو رسپانس کرنے والا انسان، اس کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرے گا. تیسری حدیث صحیح مسلم کی، زبردست حدیث 6835، اور یہ موسٹ امپریسو احادیث میں سے ایک ہے جو میں نے آج تک پڑھی ہے. آپ بھی سنیں گے حیران ہو جائیں گے یہ کیسی ڈسکوری ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ پرندے کی طرح کمزور ہو گئے، بالکل ہڈیاں ان کے جسم پہ رہ گئیں، گوشت پوشت تقریباً ختم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے. صحیح مسلم 6835. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی تو فوراً بھانپ لیا. آپ نے فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ یہ جو تیری حالت ہو چکی ہے، یہ ایکسٹرا آرڈنری جو تیری سچویشن ہے، تو اللہ سے کیا خاص چیز ایسی مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اے اللہ، جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے مجھے دنیا ہی میں دے لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اور یہ تو کیسی دعا کر رہا ہے؟ کیا تو طاقت رکھتا ہے اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی؟ تیرے میں ہمت ہے؟ اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو دعا کرتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ مجھے اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی. اللہ کے خزانوں میں وہ کمی ہے. تو پھر اس نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل صحت یاب کر دیا، اس کی صحت لوٹ آئی. تو یہ بھی دعا کی ایک برکت ہے کہ انسان اپنے اوپر خود تقدیر کو غالب کروا لیتا ہے جب انسان حرکتیں اس طرح کی کرتا ہے. اور اس حدیث کے اندر ان فنیٹکس صوفیاء کا بھی رد ہے جو بالکل دنیا چھوڑ بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں آخرت کمانے کے لیے آپ کو دنیا کو 3 طلاقیں دینی پڑیں گی. تو ان کا بھی رد آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ سے بھلائی مانگو اور آخرت میں بھی. فنیٹکس نہ بنو. زبردست حدیث. اچھا، ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2139 کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے. اس ٹاپک پہ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے. لیکن جتنی یہ میں احادیث بتا رہا ہوں یہ دعا کے اس حوالے سے اس کو سپورٹ ضرور کرتی ہے کہ انسان پہ آنے والی تکالیف دعا کی برکت سے ٹل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کا ایمان بالخاتمہ، خاتمہ بالخیر فرماتا ہے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، جو ہم دعا کرتے ہیں. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پہ رکھنا اور موت دینا تو ایمان پر. تو دعا ہم کس لیے مانگتے ہیں؟ اور اس میں بھی آپ دیکھیں صلہ رحمی کرنے سے عمر کا بڑھ جانا اور رزق کا کشادہ ہو جانا، اور پھر اس صحابی کا بیمار کا دعا کی برکت سے ٹھیک ہو جانا، اور الٹی دعا کرنے کی وجہ سے بیمار ہو جانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وظیفہ تعلیم فرمانے پر ٹھیک ہو جانا. یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے اور اس سے انسان کے حالات بدلتے ہیں.
اب آخری حدیث اسی کانٹیکسٹ میں، چوتھی صحیح مسلم میں 7515، یہ بھی زبردست حدیث ہے، اور یہ خصوصاً وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ والی حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد اور اپنے مال کے لیے بد دعا مت کرو۔ مال سے مراد آپ صرف مال و دولت نہ سمجھیں، اس سے مراد ہے انسان جو ابھی بھی پنجاب کے ہمارے کلچر میں مال مویشی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ظاہر ہے اس وقت تو لوگوں کا اس کے اوپر ہی گزر بسر، آج بھی اکثریت کا اسی پہ ہی ہے، لوگوں نے اپنی بھینسیں گائے اور بکریاں رکھی ہوئی ہیں، تو بعض اوقات کوئی گائے نافرمان ہوتی ہے تو انسان اس کو بدوا دے دیتا ہے، جیسے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی آتا ہے، ایک صحابی نے بھی اونٹ پہ لعنت کر دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو اپنے مال اور اپنی اولاد کو بد دعا مت دو، صحیح مسلم 7515۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسی گھڑی میں دعا کر بیٹھو کہ جو اللہ کے ہاں مقبول گھڑی ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے۔ تو یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بڑی احتیاط کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اولاد کے لیے دعا تو سکھا دی، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری اولاد اور ہماری بیویوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، ہماری اولاد میں سب پرہیزگار لوگ ہوں۔ سورۃ الفرقان میں یہ دعا ہے، ماں باپ کے لیے مانگنی ہے تو وہ سورہ بنی اسرائیل میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا تھا۔ یہ سورہ ابراہیم میں آیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ دعائیں مانگے، بدعا دینے کی بجائے ایسی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اصلاح کا سبب کرے۔ تو یہ جو حدیث تھی، یہ جتنی احادیث ہیں، اس نے جبریہ کا بھی رد کر دیا اور قدریہ کا بھی کر دیا، جو کہتے ہیں تقدیر، قدریہ کہتے ہیں کہ انسان کے سب کچھ اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، اور جبریہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں روبوٹ کی طرح بس معاذ اللہ استعمال کر رہا ہے، ہم سے برائیاں کرواتا ہے۔ تو یہ بالکل دو ایکسٹریمز ہیں، دونوں کا رد ان احادیث میں الحمدللہ ہو چکا۔